اندر منتقل ہوتی ہیں، سوچیں منتقل ہوتی ہیں، جذبات منتقل ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے اور ہم سے یہاں بہت کوتاہی ہو رہی ہے. یعنی آپ تصور کریں، انسان تو انسان اگر جانور کے ساتھ رہے تو جس جانور کے ساتھ رہے گا اسی جانور کی عادتیں آئیں گی اس کے اندر. بخاری شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اونٹ والوں کے اندر کبر ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، بڑائی ہوتی ہے. بکری والوں کے اندر تواضع ہوتی ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، عمل والوں کے ساتھ دوستی، اس کے اثرات ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ انسان کی عادتوں پر وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں. آپ چند دن غصے والوں کے ساتھ رہیں، آپ کے اندر مزاج آ جائے، وہی مزاج پیدا ہو جائے. آپ کا باس تکبر مزاج والا ہے، سخت مزاج والا ہے، ڈانٹ ڈپٹ، دوسروں کو حقیر سمجھنا، تذلیل کرنا، آپ کے اندر وہ مزاج منتقل ہوگا. گھر کے بڑوں کا مزاج اولادوں میں منتقل ہوتا ہے. ایک مرتبہ میں حفظ کے ہمارے کسی مدرسے میں چھوٹے بچے تھے، انہوں نے کہا ان میں بیان کریں. میں نے کہا بچوں میں کیا بات کروں، کیسے سمجھاؤں بچوں کو. تو اللہ پاک نے رہبری کی. میں نے بچوں سے پوچھا کہ بچوں یہ بتاؤ تم میں سب سے اچھا بچہ کون سا ہے. حیران ہو گئے. تھوڑی دیر تو جھجکے اور تھوڑی دیر کے بعد سارے بچے کہہ رہے یہ بچہ اچھا ہے، یہ بچہ اچھا. سارے بچے ایک بچے کا نام. میں نے کہا بھائی کیوں اچھا ہے؟ لڑتا نہیں ہے، بدتمیزی نہیں کرتا، کسی کی چیز بغیر اجازت کے نہیں استعمال کرتا، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ تعاون کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کے لہجے میں نرمی ہے. چھوٹا سا بچہ. خیر بات ختم ہو گئی، بیان ختم ہوا. میں بچے کو بلایا، میں نے کہا بیٹا کہاں سے سیکھی ہیں یہ باتیں؟ کہاں سے سیکھی آپ نے؟ ماشاءاللہ اتنی اچھی اچھی باتیں، اللہ پاک نے آپ کے اوپر اتنا بڑا انعام کر دیا. پتہ ہے کیا کہتا ہے بچہ؟ ہمارے ابو کسی سے لڑتے نہیں، ہمارے ابو کسی سے لڑتے نہیں. ماں باپ کی مزاج کی نرمی، ماں باپ کی سخاوت. آج تو ڈی این اے کی تحقیق آ گئی، سب کچھ منتقل ہوتا ہے. تو اولادوں کے اندر منتقل ہوتا ہے ماں باپ کی صحبت سے. گھر کی صحبت جیسی ہوگی، گھر والوں کے مزاج ویسی ہوں گے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، تو پہلے لوگ بڑے پیارے ہوتے تھے بھائیوں. میں کل بھی کسی نشست میں عرض کر رہا تھا، اللہ والوں نے لکھا ہے گناہ کا سب سے پہلا حملہ عقل کے اوپر ہوتا ہے. گناہ کا، خدا کی نافرمانی کا، اللہ بدعملی کا، برائی کا، معصیت کا پہلا حملہ انسان کی عقل کے اوپر ہوتا ہے. اللہ فہم چھین لیتے ہیں، سمجھ چھین لیتے ہیں، انسان کے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں. اور جب ہدایت کا نور ہوتا ہے انسان کے پاس، اس کی سمجھ صحیح کام کرتی ہے. اللہ پاک حکمت القاء کرتے ہیں، اللہ سمجھ دیتے ہیں. تو عجیب دور سے ہم گزر رہے ہیں بھائیوں. مادیت نے عقلوں کو چھین لیا ہے. قبر کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے، جنت کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت، ہمارے پاس ڈگریاں ہیں، ہم تو بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ہم جو ہے فلاں، ہم نے مشینیں ایجاد کر لی ہیں، ہمیں جینے کا ڈھنگ نہیں آیا. تو حضرت تھانوی، پہلے لوگ اپنی اصلاح کرواتے تھے. یہ ہے سمجھداری. میرے اندر غصہ ہے، میرے اندر مال کی محبت ہے، میرے اندر غفلت ہے، نمازوں میں دھیان نہیں ہے. یہ بے چینیاں ان کی ہوتی تھی، اللہ ان کو نوازتے تھے. تو ایک صاحب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بہت بڑا دماغ دیا تھا، حکیم الامت ان کو کہا گیا. قدر والوں نے ان کی قدر کی، آج بھی کر رہے ہیں. ان کی بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے ذہین لوگ، ان کی تربیت انہوں نے کی. تو ایک صاحب
جو حضرت سے بیعت تھے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کو خط لکھتے ہیں. خط لکھ کر یہ کہتے ہیں کہ حضرت میرے اندر غصہ بہت ہے. لکھنؤ کے تھے تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ لکھنؤ ہی میں میرے ایک مرید ہیں، خلیفہ ہیں، جنہوں نے یہاں تربیت لی ہے، وہ حکیم ہیں، تم ان سے اجازت لے کر ان کے پاس بیٹھا کرو، بس ان کے پاس بیٹھا کرو. اب یہ آج تو عقل کا دور ہے نا، تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں عقل کے گھوڑے. یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے. علماء سے، ممبر سے، قرآن سے فائدہ نہیں ہو رہا. عقلیات کا دور ہے، ہر چیز میں عقل. اب انہوں نے کیا کیا، وہ تو چونکہ اللہ والوں کو اپنا طبیب بنا چکے تھے، بس جیسا بڑوں نے کہہ دیا. اب وہ گئے اور اس مطلب میں حکیم صاحب سے اجازت لے لی. حکیم صاحب نے اجازت دے دی. اب نہ حکیم صاحب کوئی بیان کر رہے ہیں، نہ ان کو نرمی کے اور اخلاق کے کوئی فضائل بیان کر رہے ہیں، غصہ کچھ بھی نہیں کر رہے. حکیم صاحب کسی کی نبض دیکھ رہے ہیں، کسی کا نسخہ لکھ رہے ہیں، کسی کی دوا بنا رہے ہیں. یہ خاموش. ایک ہفتے کے، اچھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھ دیا، ایک ہفتے کے بعد مجھے اطلاع کرنا تمہارے اپنے حالات کی. ایک ہفتے کے بعد لکھ رہے ہیں، حضرت میں حیران ہوں اور میرے تو بالکل غصے کی کیفیت کے اندر تبدیلی آ گئی ہے بالکل، میں جس کے لیے اور پھر خطیب لکھ رہے ہیں کہ بہرحال یہ معمہ ایک حل نہیں ہوا. انہوں نے مجھے نہ کوئی بیان کیا نہ کچھ کیا، لیکن یہ چیز میرے اندر کیسے آ گئی. حضرت نے فرمایا ان کے دل میں جو اللہ نے نرمی، رأفت، رحمت کا جذبہ رکھا تھا وہ منتقل ہوا ہے تمہارے دل میں. میرے بھائیوں، یہ جو صحبتیں ہوتی ہیں نا، ان سینوں سے شعائیں نکلتی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی کو قرآن میں کہا جا رہا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا، اے نبی جس کے دل غافل ہے، اس کے دل میں خدا کی یاد نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، فکر آخرت نہیں ہے، شوق آخرت نہیں ہے. لا تطع من اغفلنا، ایسوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا آپ نے، ایسے کی کسی بات پر اعتبار نہیں کرنا. سوچوں کے اثرات ہوتے ہیں. ایک اچھا شخص آپ نے نہیں دیکھا، آپ کتنی مرتبہ والدین کو شکایت ہوتی ہے ہمارے بچے میں یہ عادتیں نہیں تھیں، ہم جب سے اس اسکول میں داخل ہوا ہے یہ ہمارا بچہ ایسے ایسے عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگ گیا ہے، بدتمیز ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. کیا چیز ہے؟ صحبت. کن کے ساتھ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں. یہ دل کی دنیا ہے بھائی، ہے اس کو پڑھنا چاہیے. تو یہ انسان کی جیسے ریزیں ہوتی ہیں تو شہوت والے دلوں سے، آپ کا دل اگر نیکی والا بھی ہے، آپ چند دن ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن کے اوپر دنیا غالب ہے، چند دن میں آپ کو بھی دنیا کی فکر لگ جائے گی. آپ بھی وہی گن گانے لگ جائیں گے، آپ کے بول بدل جائیں گے، آپ کی سوچیں بدل جائیں گے. بول بدل جاتے ہیں لوگوں کے. کاش کہ ہم اتنی موٹی بات سمجھتے، ہم عمل کی اہمیت کو سمجھتے، ہم قبر کی تاریکی کو مسئلہ بناتے. آج کوئی کہہ دے یار آپ کی مجھے کوئی ڈاکٹر آپ کو کہہ دے خدا نہ خواستہ یار آپ اپنا چیک اپ کرائیں، یہ جو آپ بیماری کو معمولی نہ لیں، مجھے خطرات لگ رہے ہیں، کسی بڑی بیماری کا نام لے دے، کینسر کے، بلڈ کینسر کے، فلاں کے، بھائی اتنا کہہ دینا ہی کافی ہوگا. دنیا جائے ایک جگہ نہیں 10 جگہ آدمی ٹیسٹ کرائے گا. اہمیت ہے، صحت کی اہمیت ہے، اندازہ ہے یہ نعمت نہ رہی کیسے جیوں گا. اللہ اکبر. عمل نہ رہا، اللہ کی رضا نہ رہی، مسجد نہ رہی، قرآن میرے ہاتھ میں نہ رہا، کیا زندگی ہوگی جب خدائی نے مجھ سے راضی نہ ہوگا. سب سے پہلی چیز اہمیت ہو، اہمیت آ جائے. کیا مشکل ہے میرے بھائیوں، کیا مشکل ہے. لوگ بیرون، یعنی اسی کراچی میں ایسے اہل اللہ تھے، کوئی انگلینڈ سے آ رہا ہے، انگلینڈ سے آ کر ان کی صحبت میں وقت گزار رہا ہے اور نعمتیں لے کے جا رہا ہے، قدردان لے کے جا رہے ہیں، بدل گئے.
ڈاکٹر بدل رہے ہیں, انجینئر بدل رہے ہیں, بڑے بڑے کاروباری بدل رہے ہیں. وہ دولت جو سینے کی دولت ہے وہ لے کے جا رہے ہیں. ہمیں ہمارے تکبر نے مار دیا. ہم بڑے سمجھدار ہیں, کیا ہے ان کے پاس, ان کو کیا پتا, ان کے پاس تو کوئی انگریزی کی ڈگری نہیں ہے. بھائیوں, یہ دل کی ڈگریاں الگ ڈگریاں ہوتی ہیں, نصیب والوں کو ملتی ہیں. یہ الگ دولت ہے, یہ الگ دولت ہے, یہی تو دولت ہے. کاش کہ ہم نے قرآن پڑھا ہوتا تو ہم پتہ چلتا یہ قلب سلیم, قلب منیب, قلب اواہ, قلب قاسی, ایک لائن لگی ہوئی, اتنی آیتیں, آپ حیران رہ جائیں گے. سخت دل والے اور نرم دل والے اور آہیں بھرنے والے اور اللہ کی یاد والا دل رکھنے والے, کینہ کا دل رکھنے والے, پکے ایمان والے, یہ دل کی دولتیں دل والوں سے ملتی ہیں. میں قریب میں پڑھ رہا تھا, علامہ اقبال کے پاس ایک دہریہ آیا اور وہ خدا کے وجود کا منکر. اقبال اس کو سمجھاتے رہے. اقبال کو اللہ نے کتنی ذہانت, سمجھ, فہم, فلسفہ, عقل کی گہرائی دی ہے. دلائل دے رہے ہیں, مطمئن نہیں ہو رہا. کہہ لیں اچھا چلو ایک دل والے ہیں ان کے پاس لے کے چلتا ہوں. میں نام بھول گیا, ایک اللہ والے تھے, ان کے پاس لے گئے. ان اللہ والوں نے بیٹھتے ہی ایک کمر پہ ایک تھپڑ مارا. ہاں بھائی خدا کو مانتے ہو نہیں مانتے؟ کہہ رہے مانتا ہوں. پھر اس پہ انہوں نے ایک شعر ہے, میں شعر بھول گیا, اقبال نے اس وقت یہ شعر کہا, اللہ والوں کی صحبتوں سے دل, اللہ والوں سے یہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. مرد مومن کیا مشکل ہے, کیا مرد مومن ختم ہو گئے اس دنیا سے؟ نہیں بھائیوں, ہیں. ہمیں اللہ وہ آنکھیں دے, ہمیں وہ تڑپ دے, ہمیں جستجو دے. ہمیں جستجو نہیں رہی کہ میں بن جاؤں, میں بدل جاؤں, مجھے اللہ مل جائے, میرا دل بدل جائے, شہوتوں والا دل, لذتوں والا دل, غفلتوں والا دل بدل جائے. ہوا و حرص والا دل, غفلتوں میں ڈوبا دل, شہوتوں میں ڈوبا دل. نصیب والوں کو ملتی ہیں بھائیوں, ان کی راتیں اللہ کی محبت میں گزرتی ہوں, ان کے دل قرآن کے ساتھ گزرتے ہوں, ذکر سے گزرتے ہوں. یہی چیزیں تو زندگی کو آسان بناتی ہیں. اس لیے بھائیوں, اگر ہم نے اس کا فیصلہ نہیں کیا تو ہم نے نیک بننے کا فیصلہ نہیں کیا. اگر مجھے صرف ایک غم ہے کہ میرا بچہ پڑھ لے, مجھے یہ غم نہ ہو کہ میرا بچہ کن لوگوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے, مجھے یہ غم ہو کہ بس مجھے یہ مل جائے, وہ میں بیرون ملک چلا جاؤں, چاہے ایمان چاہے 2 نسل کے بعد میری نسل کلمہ بھی نہ پہچانے. نہیں, بس مجھے دنیا کا اسٹیٹس, دنیا کی عزت چاہیے. جا رہے ہیں لوگ ہمارے یہاں رمضان میں آئے مفتی صاحب بیان کرنے کے لیے, مفتی رفیع عثمانی صاحب کے صاحبزادے ہوں. انہوں نے کہا میں خود ایسے لوگ پاکستان سے گئے, 4 بچے ہیں, ایک بچہ عیسائی ہو گیا, اچھے دیندار گھرانوں کے, اور چلیں پہلی نسل کا ایمان تو بچا لیا, اگلی نسل کا تو خدا ہی حافظ, اور اس سے اگلی نسل سروے کر کے دیکھ لیں. لیکن کوئی غم نہیں ہے, کن صحبتوں میں جیئیں گے. کل ہی ایک جو ہے کسی ملک کے نام نہیں لے رہا میں, بیٹھے ہوئے تھے, جلال میں آ گئے, غصے میں آ گئے. قدر نہیں کرتے تم لوگ پاکستان کی, تم لوگ قدر نہیں کرتے. جس کو دیکھو یعنی پاکستان کو توڑنے کے لیے, اس کو ملیاں میٹ کرنے کے لیے جو ہے نیک اور بد سب اس کی برائیاں کر رہے ہیں. تم باہر آؤ تو میں تم کو بتاؤں کتنی بڑی دولتیں ہیں, بہت بڑے مالی حیثیت کے اور بہت بڑے جو ہے آدمی دنیاوی حیثیت کے. اللہ آنکھیں دے, یعنی میں بتاتا ہوں کہ کیا ہے. بیرون ممالک کے اندر انسان نکلے, انسان ایک گلی گزرنا مشکل ہو جائے, کیا کہاں نگاہیں اس کی پڑ رہی ہیں, ایمان مشکل ہو جائے, نمازیں مشکل, جماعت مشکل. اللہ نے اتنا بڑا اتنا, حالانکہ کہنے لگے ہم جس ملک میں ہیں وہاں ہریالی ہے. ابھی میں نے پنجاب کا سفر کیا, ہریالی, ملک ہرا بھرا,
لیکن زمانے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں رہے ہم غیروں کی باتوں کو. نیک اور بد سب جو ہے بس لگے پڑے جیسے کچھ ہے ہی نہیں، دیا ہی نہیں ہے اس ملک نے. علماء دنیا مکہ مکرمہ سے لوگ آ رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں؟ مدینہ منورہ سے لوگ آ رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں جی؟ دین سیکھنے کے لیے رائے گنج آ رہے ہیں، دین کی محنت. عرب آ رہے ہیں، عجم آ رہے ہیں، امریکہ سے آ رہے ہیں، فلاں سے آ رہے ہیں. اللہ نے نعمت دی ہے، مدرسوں کا معیار ہے، قرآن سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. یہاں سے لوگ، مجھے خود پتہ ہے، یہاں سے کراچی کے بڑے بڑے قاری حضرات کو لے گئے، منتیں کر کے لے گئے. پورے ملکوں میں کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں ہے. ائمہ اکرام، تراویحوں کا حال دیکھیں آپ، عجیب ہے. آپ ملکوں کی تراویح کا حال دیکھیں. تو بھائیوں، اللہ پاک مجھے آپ کو نصیب فرمائے اپنی صحبتوں کو غور کرنا اپنے دیندار بننے کے لیے. اسی وجہ سے جو قرآن کے اندر ہے کہ انسان جو ہے کل قیامت کے دن جو اس کی حسرت ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. اللہ نے بتایا کل قیامت میں ظالم آدمی حسرت میں، افسوس میں اپنا ہاتھ چبا لے گا. نبی کی خبر، قرآن کی خبر، سچی خبر، کیا غم ہوگا، اپنا ہاتھ چبا لے گا. کاش کہ میں رسول کے ساتھ رہتا، رسول کے نائبین کے ساتھ رہتا، ان کو اپنا ساتھی بناتا، ان کی صحبتوں میں بیٹھتا. یہ قرآن کی بات بتا. اور کیا کہے گا؟ یا ویلتا، میری بربادی، میری تباہی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں اس گیدرنگ میں نہ بیٹھتا، ان زانیوں کی، ان شرابیوں کی، ان بد کرداروں کی. اچھے نوجوان پاکیزہ سوچ والے ہیں بچے، جا کے ان کی سوچیں بدل گئیں، گندی ناپاک ہو گئیں سوچیں، آنکھیں بدلی، سوچیں بدلی، مزاج بدلے، بول بدلے، باادب تھے بے ادب بن گئے، گستاخ بن گئے. مسجد والے تھے، مسجد گئی، دین والوں کی محبتیں گئیں، نفرتیں. کیا ہو گیا؟ گیدرنگ بدل گئی، صحبتیں بدل گئی. اللہ نے اپنی آخری کتاب میں، آخری وحی میں بتایا یہ منظر. قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول اینک لمن المصدقین اذا متنا وکنا. جہنم میں ایک آدمی کہے گا، وہ میرا ایک دوست تھا، مجھے کہتا تھا یار یہ آخرت واخرت سب ایسی ہے، شکر ہے کہ میں نے اس کی بات نہیں مانی، اس کی صحبت میں نے چھوڑ دی. اگر میں اس کی صحبت میں تو بھائیوں ممکن نہیں ہے بے نمازیوں کی صحبتوں میں رہنے والا کوئی نمازی بن جائے. بے دینوں کی صحبت میں جن کے اوپر دنیا کی سوچ، بس دنیا، جن کے بول، جن کی فکریں، جن کے غم یہی ہیں. یعنی یہ جو غم ہوتے ہیں نا، خاص طور سے یہ منتقل ہوتے ہیں. یہ جو ٹینشنیں ہوتی ہیں نا، یہ منتقل. آپ بہت خوش ہیں، ایک دن 1 گھنٹے کے لیے آپ ایسے شخص کے پاس بیٹھ جائیں جو روتی شکل ہو. روتی شکل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس بولنے کے لیے کوئی اچھی باتیں نہیں. کبھی کراچی کی سڑکوں کو روئے گا، کبھی بجلی کو روئے گا، کبھی اس کی نگاہیں جاتی نہیں ہے کہ کیا کیا نعمتیں اللہ نے ہمیں دی رکھی. لاکھوں ملکوں، ہزاروں جگہوں سے جو اللہ الحمدللہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن روتی شکل ہے. آپ چند لمحے بیٹھ جائیں، آپ محسوس کریں گے کہ وہ دن آپ کا غمزدہ گزرے گا. خاص طور سے یہ جو فکر ہوتی ہے نا، یہ بہت جلدی منتقل ہوتی ہے. عمل کی فکر والوں کے پاس ہوں گے. میں ایک مرتبہ، اللہ اکبر، اتنی مرتبہ ہم نے حدیثیں پڑھی تھی، ایک اللہ والوں کی صحبت میں میں نے ایک چیز دیکھی، اس کے بعد سے آپ یقین جانیے وہ کیا چیز دیکھی میں نے، کہ جمعے کا دن ان کا عجیب فکر میں، غم میں. حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کا جو دن ہے، کائنات کی ہر چیز کانپتی ہے، ڈرتی ہے، خدا کی طرف رجوع کرتی ہے. اسی دن قیامت آئے گی. تو وہ بہت بڑے اللہ والے، تو ان کے طلباء نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، عجیب جمعے کے دن جیسے بس جمعے کا دن ہے تو عمل کے علاوہ، آخرت کی تیاری کے علاوہ کوئی اور فکر نہیں. اگر صبح اٹھیں تو صبح سب سے پہلی فکر یہ ہے کہ وہ جلدی سے تیاری کر کے مسجد جانا ہے، کہ خدا نہ کرے زوال ہو گیا اور مسجد نہ گئے، جمعے کا ثواب گیا، نہیں ملے گا ثواب. آپ حدیثیں پڑھیے،
اور کتنی بڑی محرومی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ امت کو یہ دن ملا تھا, یہ دن دیا تھا, یہودیوں کو نہ مل سکا, عیسائیوں کو نہ مل سکا. امت محمدیہ کی خصوصیتیں جو حدیثوں میں آئی ہیں, اس میں ایک حدیث میں ہے کہ جمعے کا دن اس امت کی خصوصیت. تو ان کی صحبت میں کیا ہوا, صرف نہ انہوں نے کبھی جمعے کا بیان کیا نہ کچھ کیا, صرف یہ چیز دیکھنے کو ملی کہ جمعے کے دن ان کی کیفیت کیا ہوتی. الحمدللہ اتنے اثرات اس کے پڑے, اتنے اثرات پڑے کہ جمعے کے دن بس ایک فکر ہوتی ہے کہ یار ایسا نہ ہو کہ زوال ہو جائے اور ہم مسجد کے اندر نہ ہو اور ہماری اولادیں مسجد میں نہ ہو. اتنا بڑا نقصان کل قیامت میں کھلے گا. جس کا جمعہ صحیح نہیں ہوا اس کا ہفتہ صحیح, پورے ہفتہ صحیح نہیں ہو سکتا, عمل والا نہیں ہو سکتا. جس کا ہفتہ صحیح نہیں اس کا مہینہ صحیح نہیں, جس کا مہینہ صحیح نہیں اس کی سال صحیح نہیں, اس کی زندگی صحیح نہیں. یہ دن تو دیا تھا بندگی کے لیے, خاص طور سے بندگی کے لیے. ہم کہاں ہوں, دکانوں پہ ہوں, ہمارا یہ دن بھی عام دنوں کی طرح سے ہو, عمل میں کوئی اضافہ نہ ہو. اور ہمارے پاس ایسے نمونے بھی نہیں ہیں. کوئی آفس کے اندر ہمارے پاس ایسے نمونے ہوں, کوئی ایسے لوگ ہوں کو فکر سوار ہو کہ بھائی میری جمعے کی نماز میں مجھے اتنے بجے چھٹی چاہیے. میں جو ہے جمعے کی آپ تنخواہ کاٹتے ہیں کاٹ لیں, میں جمعے کا اجر ضائع نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں کچھ آخرت والے تو صحبتوں سے فکریں منتقل ہوتی ہیں. آج ایسے لوگوں کی ضرورت ہے, ایسی صحبتوں کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے پاس بیٹھے اور اللہ تعالی ہمیں یہ چیز نصیب فرمائے. دیندار بننے میں سب سے زیادہ معاون چیز وہ انسان کی صحبتیں, مجالس ہیں, گیدرنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی یہ کہا, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. آپ پابند کریے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں. نبی کو کہہ رہے ہیں جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں, آخرت کی فکر رکھتے ہیں, اللہ کی رضا ہر وقت ان کو ایک فکر ہوتی ہے. بس ایسے لوگ ہمیں مل جائیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا دین کی طرف آنا کچھ مشکل نہیں ہے. جو چیزیں سوچ کے ہم سے نہیں ہو رہی خود بخود ہونے لگ جائیں گے. تلاش کیجئے کن کی صحبتوں کے بعد میرے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوئی. ایسے ہیروں کی قدر کیجئے, ان کی جوتی اٹھا سکتے ہو تو جوتیاں اٹھا کے سر پہ رکھ لیں, کیونکہ یہ اتنی بڑی دولت آپ کو دے رہے ہیں, اتنی بڑی دولت دے رہے ہیں جو دنیا کے کسی بازار میں نہیں ملے گی آپ کو. یہ دولت یہ محسن ہے آپ کے, کسی کے درس سے, کسی کی بات سے, کسی کے پاس بیٹھنے سے, کسی کی تھوڑی دیر پاس صحبت اختیار کرنے سے اگر آپ کو یہ دولت مل رہی ہے, میرے بھائیوں اس سے بڑے آپ کے دنیا آخرت کے کوئی محسن نہیں. کیونکہ اللہ کی رضا سے صرف آخرت نہیں بدلتی, ارے ان رحمتوں سے دنیا بھی خوش جنت بن جاتی. نو ٹینشن زندگی انسان گزارتا ہے, ٹینشن فری ہو جاتا ہے انسان. جب یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے کہ تم نے اپنے سارے غموں کو چھوڑ کے میری رضا کو اپنا غم بنا لیا, پہلا انعام یہ دوں گا کہ تم کو سارے غموں سے نکالوں گا. اور میرے بھائیوں پہلی سزا جو ملتی ہے دنیا کی ٹینشنوں کی پہلی سزا ہے اللہ ذہنوں کو منتشر کر دے. ایک فکر سے آزاد نہیں ہوتا, دوسری فکر زندگی گزر جاتی ہے اسی گھلنے میں, چہروں پہ مسکراہٹیں ختم ہو جاتی ہیں. تمہارا جرم بہت بڑا ہے. میری رضا کیا تمہارے ذہن میں, دل میں, دماغ میں, تمہاری زندگی میں, تمہاری ترتیبات میں اور تمہارے کسی چیز میں نہیں ہوں. اس کی سزا یہی ہے کہ جاؤ پھر جن چیزوں کے لیے جی رہے ہو اسی میں اپنی زندگیاں گھلا دو گے, نہ وہ کام بنیں گے نہ تمہیں زندگی کی راحتیں ملیں گی. حدیث ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ان ہیروں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے, ایسی صحبتیں نصیب فرمائیں, ایسے لوگ نصیب فرمائیں جن کے پاس بیٹھ ذرا سا بھی آپ محسوس کریں ان کے پاس بیٹھ کے آخرت کی یاد ملتی ہے, ان کی باتوں سے فائدہ ہوتا ہے. بس چپک جائیں ایسے لوگوں کے ساتھ, اپنی اولادوں کو ملائیں. بس انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا خیر کی طرف قدم اٹھنا شروع ہو جائیں گے, زندگی رحمتوں والی بن جائے گی. جو سوچ کے جو کام نہیں کر سکتے تھے, عمل نہیں ہو رہے تھے, خود بخود ہونے لگ جائیں گے.
اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے. یہ بہت بڑی، یعنی یہ اتنی بڑی نعمت ہے. ہمارے بزرگوں میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ تھے، پوری دنیا کو آج حرکت میں کر دیا انہوں نے. امیر و غریب، صدر اور وزیر، عرب و عجم، اتنے بڑے بزرگ. ان کا معمول تھا مغرب کے بعد لمبی نوافل پڑھتے تھے، شروع سے معمول تھا لمبی نوافل. تو ایک مرتبہ وہاں ہندوستان میں ایک مرتبہ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے اللہ والے، وہ تشریف لائے ہوئے تھے. تو مغرب کے بعد وہ اپنی نفلوں میں شروع ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد نفلیں چھوڑی، کہا میری نفلوں میں کیا ملے گا، مجھے تو آپ کی صحبتوں سے ملے گا. ان کی صحبت میں آ کے بیٹھ گئے، ان کی صحبت میں آ کے بیٹھ گئے. میرے بھائیوں، ان بزرگوں کے سینوں سے، اللہ والوں کے سینوں سے، جن کو آخرت کی فکر، ان کے سینوں سے شعاعیں نکلتی ہیں، ہمارے دلوں کو پاک کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایسی صحبت دے دے، ایسے دوست دے دے، ایسے لوگوں سے تعلق دے دے، ایسے لوگوں سے محبت دے دے جن کے اوپر آخرت کے غم سوار ہو، قبر کا غم سوار ہو، آخرت کا غم سوار ہو. اس غم کا کوئی حصہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرما دے. اگلی زندگی ہماری خود ہی خوبصورت ہو جائے گی، ہماری اولاد و نسلوں کو نصیب فرما. اور وہ غم کہاں سے ملیں گے؟ اس کی جگہ مسجد ہیں، مسجدیں ہیں اور کوئی جگہ نہیں ہے. آپ کی مسجد میں بھی الحمدللہ اپنی اولادوں، اپنی نسلوں کے لیے سوچیں. آپ کی مسجد میں بھی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، تجوید کا حلقہ الحمدللہ شروع ہو رہا ہے. اور میں ایک عجیب بات بتاؤں، لوگ گھریلو زندگیوں میں آج بہت ناکام ہو چکے ہیں. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. وجہ کیا ہے؟ ہماری عورتیں، ہماری بچیاں، ان کو کپڑے، زیور، جیولی، اس سوچ کے علاوہ کوئی اور سوچ رہے. ڈیمانڈیں، مردوں کی کمریں جھک گئی ہیں ان کی ڈیمانڈیں پوری کرتے کرتے. خوش کسی کی بیوی نہیں ہو رہی. ہم سے قصور ہوا، ہم نے ان کو پاکیزہ صحبتیں نہیں دی. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں تو جتنے گھریلو جھگڑے میرے پاس آتے ہیں، میں تو ایک بات کہتا ہوں، آپ اپنی بیوی بچوں کو کہیں دینی محفلوں میں لے جاتے ہیں؟ نہیں لے. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب آئے کہ لے بھائی، جب تک میں فلاں، میں نام نہیں لے رہا، میں فلاں جگہ لے جاتا ہوں بیوی بچوں کو تو وہ 1-2 ہفتے صحیح چلتی ہے، جہاں تھوڑا بیانوں سے ختم کرتا ہوں تو میں زندگی تنگ کر دیتی، زندگی پریشان کر دیتی ہے. کچھ دنوں تک میں جب بیانوں میں لے جاتا ہوں، میں اتنا دور ہے کہ میں بڑے اہتمام سے لے کے جاتا ہوں تاکہ وہ صحیح چلتی رہے میری گھریلو زندگی. آپ کے یہاں بھی ماشاءاللہ تجوید کا حلقہ، مختلف محنتیں ہوتی ہیں خواتین میں، اس میں بھیجیں، اہتمام کریں. انشاءاللہ بہت اچھی تبدیلیاں آئیں گی گھریلو زندگی میں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے.